بچوں کو سکھانا، کسی ماہر قاری قرآن کی تلاوت لگا کے آپ اس کو بار بار بچے کو سنائیں، وہ بچہ بڑی جلدی پک کرتا ہے کہ یہ تجوید آخر کس بلا کا نام ہے جس کے اوپر قراء اتنا زور دے رہے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کی طرف ہم آئیں تو اس میں ہے کہ مجودین کی اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج معاجمی صفات ادا کرنا، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ بچوں کو تجوید کس طرح سے آسان سکھائی جا سکتی ہے، کس طرح سے پڑھائی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے ان کے لیے یہ چیزیں راسخ کی جا سکتی ہیں؟ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک غلط کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کی آواز اچھی ہے وہی تجوید پڑھ سکتا ہے، جس کا سانس لمبا ہے وہی تجوید پڑھ سکتا ہے۔ سانس کا لمبا ہونا، آواز کا خوبصورت ہونا، ان دونوں کا تعلق تجوید کے ساتھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، نصر اللہ خالد نہض اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک اپنی نوعیت کا منفرد ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاں ہر گھر کی بھی ضرورت ہے، ہر علاقے کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے ہمارے بچوں کی بھی ضرورت ہے، بڑوں کی بھی ضرورت ہے، یعنی یکساں وہ ضرورت والا مضمون اور ٹاپک ہے جس کو آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ٹاپک ہمارا قرآن مجید میں تجوید کے حوالے سے ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو اس پروگرام کے لیے آج جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمان معزز شخصیت تشریف لے کے آئے ہیں وہ ہیں قاری اویس ادریس العاصم حافظہ اللہ، جو بیٹے ہیں محترم القاری المقری قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ کے۔ حافظہ اللہ میرے منہ سے عموماً نکلتا ہے کیونکہ یقین نہیں آتا کہ استاد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قاری صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جی قاری صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا احسان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ نہض اسٹوڈیو کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس پروگرام کو جو ہے منتخب کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے جی۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب، سب سے پہلے پروگرام کے اندر مزید اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے یا ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کرنے سے پہلے یقینی طور پہ ہمارے جو معزز ناظرین کرام ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ کے حوالے سے کچھ جانا جائے کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا، کس طرح سے رہا، کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اب آپ ماشاءاللہ استاد جی کے جانشین ہیں اور ان کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے تجربات سے بھی کچھ نہ کچھ مستفید ہوں گے۔ تو آپ ذرا اپنا تعارف خود ہی کروائیں کہ آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، کسب فیض حاصل کیا۔ نصرہ بھائی، ہمارے گھر کے پاس ایک سکول ہے شاہد ماڈل سکول کے نام سے نا، وہاں پہ ہم نے تعلیم کا آغاز شروع کیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں تقریباً پہلا شخص ہوں جو سکول گیا ہوں۔ بڑے بھائی ہیں قاری ابوبکر صاحب، وہ سکول نہیں گئے، ڈائریکٹ انہوں نے حفظ کیا۔ بڑے بھائی عمر ہیں، انہوں نے بھی سکول نہیں گئے۔ استاد جی کی اصل میں ترجیحات میں سکول شامل ہی نہیں تھا شاید، اس وجہ سے۔ جی جی، تو سکول مڈل تک تھا، اس کے بعد حفظ ابا جی نے مجھے خود کروایا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ تجربہ کی جو پہلی ہمیں ملتی ہے نا کہ میں نے ناظرہ نہیں پڑھا، میں نے ناظرہ نہیں پڑھا۔ ابا جی رحمہ اللہ 16 لائنیں سبق مجھے اوپر دیکھ کے خود مطالعہ کرواتے تھے، ایک آیت وہ خود پڑھتے تھے، پھر مجھے کہتے تھے پڑھ کے سناؤ، پھر اس میں آپ میری غلطیاں نوٹ کرتے تھے، اس کو اس طرح پڑھو، اس میں غنہ پورا نہیں کیا، مد پوری نہیں کی، اس کو موٹا کرو، باریک کرو۔ یعنی وہ جب تک میرا وہ سبق یاد نہیں ہو جاتا تھا اس وقت ابا جی کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ جب جو پیریڈ میرا دوران حفظ کا ہے اس دوران ابا جی رحمہ اللہ نے کوئی فیملی پروگرام اٹینڈ نہیں کیے۔ یعنی قاری صاحب آپ یوں کہ یہ اسکول سے پہلے ہی آپ نے حفظ شروع کیا تھا یا نہ اسکول کے بعد، اسکول کے بعد آپ نے فوراً مطلب چھوڑ دیا؟ کون سی کلاس سے آپ نے چھوڑا؟ 8ویں کلاس سے مڈل۔ اچھا، مڈل سے مکمل کر کے پھر آپ نے حفظ، اچھا اچھا، اسکول جو ہے وہ حفظ کیا مدرسے میں آ کے لسوڑے والی مسجد میں ابا جی کے پاس، حفظ مکمل کرنے کے پاس وہیں ان کے پاس تجوید پڑھی 2 سال۔ ماشاءاللہ۔ تجوید کا دورانیہ 2 سال تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ نے حفظ بھی ابا جی سے کیا ہے، منزل بھی آپ کی سنتے ہیں، تلفظ آپ کا ٹھیک ہے، 2 سال کا کورس آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ ابا جی کو آپ کو 1 سال کا کورس کروائیں۔ میں وہ ضد میں آ گیا، میں کہ جی میں 1 سال میں تجوید پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی 2 سال سے 1 دن بھی کم نہیں لگے گا، پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی اور سوچ لو آپ۔ تو وہ والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کے ابا جی آپ کا برا تو نہیں سوچ رہے نا، تو آپ کسی کی باتوں میں نہ آؤ، تو آپ دوبارہ شروع کرو۔ مگر 2 سال تجوید پڑھنے کا فائدہ الحمدللہ وہ نظر آتا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں بھی تجوید کا جو علم ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی اتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر خیر کا سب اس حوالے سے تو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ابھی تو کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ تجوید مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کہاں تشریف لے قرأت گئے؟ سبا پڑھی، اس کے بعد پھر میں درس نظامی کے لیے جو ابا جی نے ستیانہ بنگلہ بھیجا، 2 کلاسیں میں نے درس نظامی کی پہلی وہاں پر پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے تو وفاق عامہ کے امتحان جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں دیا۔ اس کے بعد پھر ابا جی کے شاگرد ہیں قاری حفیظ الرحمان صاحب حافظہ اللہ، وہ مجھے جو ہے نا مامو کانجن لے گئے۔
میں نے ستیانہ بنگلہ چھوڑ دیا تھا, کچھ معاملات ایسے بن گئے, تو پھر میں نے مامو کنجن تعلیم کا دوبارہ جو ہے نا تیسری کلاس سے آغاز شروع کیا. تو مامو کنجن چھٹی کلاس میں تھا غالباً, تو الحمدللہ اللہ نے جامعہ کی سند پر مجھے ثانویہ کی سند پر قبول کیا اور جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہو گیا. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے پاکستان کے بھی بڑے بڑے ستیانہ بنگلہ, جامعہ دارالحدیث محمدیہ گوجرانوالا, پھر جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن, تو یہ آپ نے بڑے بڑے مدرسے بھی پھر لیے اور اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی چلے گئے. سبحان اللہ. یہ والدین اور اساتذہ کی دعائیں رسول اللہ بھائی, اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعائیں قبول کیا اور اس مقام پر لا کے بٹھا دیا ہے. اصل تو یہ مقام جو ہے بڑے لوگوں کا ہی ہے, مگر یہ ابا جی رحمہ اللہ اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے, بیٹا کسی جگہ پر اگر قاعدہ پڑھانے کی جگہ بھی ملے نا تو قاعدہ پڑھانا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس مدرسے میں پڑھاؤں یا اس مدرسے میں, نہ, جہاں بھی موقع ملے دین کی خدمت کرنی ہے. جی تو صاحب آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ آپ نے ایک ٹائم بھی گزارا اور وہاں سے آپ نے فراغت بھی حاصل کی, غالباً آپ کا داخلہ بھی ثانویہ میں ہوا تھا, آپ نے ثانویہ مکمل کیا. اچھا, میں اب یہاں پہ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واپس آ کے آپ نے ڈائریکٹ پڑھانا شروع کیا کہ کیا کیا آپ کے مشاغل واپس آ کے رہے؟ جب واپس آیا تو ابا جی رحمہ اللہ کے ساتھ 2 سال ان کے ساتھ رہا. 2 سال 2020 میں آیا ہوں, 2022 تک ابا جی رحمہ اللہ کے ساتھ گزرے. اور پھر ابا جی رحمہ اللہ نے مختلف کتابوں کے تراجم اور مختلف موضوعات پر کام کروایا کہ اس پر کام کرو, اس پر کام کرو, اور ساتھ ساتھ رہنمائی, جو بھی میں کام لکھتا اس کو کمپوزنگ کروا کے ابا جی کو چیک کرواتا, وہ چیک کر کے مزید اس کے اندر تصحیح کرتے, یا کوئی چیز کمی ہوتی اس کی کمی پوری کروا دیتے. تو وہ بہت سارے معاملات, پھر وہ اپنے آئیڈیاز دیتے کہ میں اس کتاب پہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس کتاب پہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ چیزیں ابھی بھی میرے جو ذہن میں ہیں, میں ان کو اب لے کے آگے چل رہا ہوں کہ جو کام ادھورے رہ چکے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. تالیف کے اندر آ کے کام شروع کر دیا. ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرا ایک ذوق شوق یہ ہے کہ شاطبیہ کا ایک متن ہو اور اس کے اوپر جو ہے ہم تفصیلی کام کریں. وہ الحمدللہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے, شائع ہو چکا ہے, طلباء پڑھنے اسے مستفید. ماشاءاللہ تبارک اللہ. پھر ان کا تھا کہ فردن ہر قاری کا جو اجرا ہے نا پاکستان میں وہ ملتا نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے جو تھا قاری طاہر رحیمی صاحب رحمہ اللہ کا تھا, پھر اس کے بعد قاری نجم الصبیح تھانوی صاحب حافظہ اللہ کا تھا. اس کے بعد ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ شاطبی کے دلائل جو ہے نا, ہر روایت کے دلائل ساتھ لگ کے ایک تیار ہو, کتاب تیار ہو, صحیح. تو وہ الحمدللہ مکمل کمپوز ہو چکا ہے. اب اس کی پروف ریڈنگ چل رہی ہے الحمدللہ, اس پر ہم تو یعنی آپ نے تالیف کے ساتھ بھی آپ کا شغف رہا, تقریباً آپ تراجم وغیرہ بھی آپ نے کیے. کتنی کتابوں کے ترجمے آپ نے اب تک کر دی ہیں؟ تقریباً 6 کتابوں کے تراجم جو ہے وہ کر کے شائع ہو چکے ہیں. کچھ 2-3 ایسی ہیں جن کے تراجم کر کے بھی پڑھی ہیں, ان کو بھی آہستہ آہستہ منظر عام پر لے کے آئیں گے. صحیح ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کر سب تفصیلی آپ کے تعارف کا بہت شکریہ. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور جس کو سننے کے لیے ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ بےتاب ہیں, وہ ہے تجوید کے حوالے سے. سب سے پہلے تو عام طور پہ جو ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تجوید کی بیسک تعریف نہیں پتہ کہ تجوید ہوتی کیا ہے, اس کی یہ ضرورت اہمیت تو بعد کی بات ہے نا. تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ تجوید آخر کس بلا کا نام ہے جس کے اوپر قراء اتنا زور دے رہے ہیں؟ اصل تجوید جو ہے اس کی تعریف ہم دیکھیں, لغوی تعریف کیا ہے؟ عمدہ کرنا, اچھا کرنا. اب عمدہ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو عمدہ کرنا ہے. بے شک. اب اچھا کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کو اچھا کرنا ہے. پھر اصطلاحی تعریف کی طرف ہم آئیں تو اس میں ہے کہ مجودین کی اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج مع جمیع صفات ادا کرنا, یہ اصطلاحی تعریف ہے. تو اس کے اوپر کیا ہم دیکھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بنیادی غلطیاں ہیں, موٹے قاف کو چھوٹے قاف میں بدلنا, اس میں جو ہے حکم معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی آگے لحن کی طرف آ جاتے ہیں کہ غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی, لحن خفی. لحن جلی جو ہے بڑی غلطی ہے, پھر لحن خفی چھوٹی غلطی ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں. یہ ہمارے ابا جی رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا کہ 100 سال بھی اگر کوئی شخص قرآن پاک کا کام کرے, قرآن پاک یا تجوید کا کام کرے, تو وہ یہ 100% نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل ٹھیک پڑھتا ہوں. کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں. ابا جی رحمہ اللہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میرا, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں استاد جی معذرت کے ساتھ آپ کے درمیان میں بات کر کے کر صاحب, کہ تجوید ایک اتنا بڑا گہرا سمندر ہے کہ اس کے اندر کودنے کے بعد بندہ جتنا مرضی تیراک بن جائے پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہے گی.
اللہ اکبر. ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ ابھی بھی میرے کوئی اساتذہ ہوں تو میں ان کو جا کے سنایا کروں، جو مزید جو میرے اندر غلطیاں یا کمی کوتاہیاں میں ان سے جو ہے نا وہ استفادہ کر کے اس کو دور کروں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جو تدریسی پیریڈ ہے وہ تقریباً 52 سال بنتا ہے. 52 سال انہوں نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تجوید و قرات پڑھائی. تو اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ مجھے کو میرا اچھا استاد ملے تو میں اس کے پاس جاؤں تو اپنی مزید جو کمیاں ان کو دور کروں. تو یہاں تو صاحب ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے، جس بندے کی آواز تھوڑی پیاری ہے، خوبصورت پڑھنے کا انداز ہے، اگرچہ وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہو، ہمارے ہاں جو ہے نا ایک غلط کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کی آواز اچھی ہے وہی تجوید پڑھ سکتا ہے، جس کا سانس لمبا ہے وہی تجوید پڑھ سکتا ہے. یعنی ہم اس کو قاری سمجھتے ہیں. بڑا ان دونوں چیزوں کا، سانس کا لمبا ہونا، آواز کا خوبصورت ہونا، ان دونوں کا تعلق تجوید کے ساتھ نہیں ہے. اللہ صحیح، بالکل یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا. دیکھیں ناظرین یہی چاہتے ہیں ہمارے کہ پتہ چلے آخر تجوید ہے کیا. تجوید جو ہے ہر دیکھیں عام آدمی نے بھی پڑھنا ہے، ماہر قاری قرآن نے بھی پڑھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے ماہر قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے برعکس دوسرا جو شخص ہے قرآن پڑھا نہیں ہے مگر وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے. جی جی. تو اٹک اٹک سے پڑھنے سے مراد کیا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے حروف ادا کرنے ہیں مگر وہ اپنی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے 20 نیکیاں ملنی ہیں. سبحان اللہ. ایسے یہ مطلب وہ رک کے اس کو کوشش کرنے کی وجہ سے بھی اور ادا کرنے کی وجہ سے بھی. اور جو تجویدی قواعد ہم اچھے استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا، وہ نہ تو نماز میں پڑھ سکتے ہیں نہ ہم کسی محفل پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ نماز میں اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ ہر حرف کو واضح کر کر کے پڑھنے کی کوشش کرے. نماز میں تو نہیں ہوگا نا. نماز میں تو اس نے ایک روٹین کے ساتھ آنا، ترتیل کے ساتھ آنا نارمل. تو اس میں کسی جگہ پہ مد کی کمی بھی ہو جائے گی، کسی جگہ پہ اس سے بیچارے سے غنہ بھی چھوٹ جائے گا، اخفا بھی چھوٹ جائے گا. تو یہ ایسی غلطیاں جن پر معافی ہے. تو وہ اچھے استاد کے پاس بیٹھے گا تو استاد اس کو بتائے گا تو وہ استاد کے پاس بیٹھ کر کلیئر کرے گا. میں دیکھیں کہ ہماری جماعت کے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اتفاق ہوا نصر اللہ بھائی، تقریباً 30 سے 35 منٹ بلا مبالغہ اگر ہم کہیں نا تو ان کی فجر کی نماز ہوتی تھی اور ہر حرف کو وہ اکیلا پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ بالکل کوئی لہجہ نہیں ہے مگر آپ پیچھے کھڑے سن رہے ہیں نا تو یقین کریں بالکل لطف آتا تھا کہ یار واقعی الفاظ کی ادائیگی اتنی، قرآن کی تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ. صحابہ بیان نہیں کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے تھے تو ہر حرف واضح طور پر ہم گن سکتے تھے کہ اس حرف میں کتنے الفاظ بیان ہو. ہاں، یعنی وہ ایک لفظ کے اندر کتنے حروف آ گئے ہیں. وہ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں مشائخ کے اندر. ابا جی رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ ہمارے استاد شیخ ابو البرکات صاحب رحمہ اللہ جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تفسیر بیضاوی پڑھا رہے تھے. تو جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں نا انذرتہم میں جتنی قراتیں آئیں نا تو شیخ رحمہ اللہ نے مجھے پڑھ کے بتلائیں. جب وہ پڑھے اور پھر میری طرف دیکھے، ہاں جی قاری صاحب ٹھیک ہے، ہاں جی قاری صاحب ٹھیک ہے، میں کہوں جی ٹھیک ہے، تو پھر وہ آگے پڑھیں. یعنی وہ اپنے وقت کے ایک مایہ ناز شیخ الحدیث ہیں اور وہ آپ دیکھیں وہ ان کو علم قرات کا علم بھی آتا ہے. تو تجوید کے اندر ایک بلا جھجک ہم نے سختی بنا لیا ہے کہ نہیں جی جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے مگر اب وہ کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کو بھی ہم کیا ہے اسی آڑ میں لے آتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ نہیں، سختی نہیں ہے کسی بھی چیز میں، سختی نہیں ہے. اگر کوئی سیکھتا ہے تو فبی نہیں، کوئی سیکھتا قرآن تو پڑھ رہا ہے نا، اللہ تو اس کی نیت جانتا ہے کہ نہیں جانتا. بالکل ایسے ہی. تو قرآن ہمیشہ جو ہے وہ اگر تجوید سے پڑھے گا تو اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. اس طرف ہی صاحب ہمارے ہیں. اچھا ایک اور چیز صاحب دیکھیں، آپ کی باتوں سے یہ بات تو ناظرین کے لیے بڑی واضح ہو گئی ہوگی کہ تجوید کی قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی آدمی قاف یا کاف کا فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو یقینی طور پہ الفاظ کے جو مطلب ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں تجوید کا خاکہ بھی ہو گیا اور تجوید کی قرآن مجید پڑھنے یا تلاوت کرنے کے حوالے سے اہمیت بھی ہوگی. اب شیخ ہمارے پاس ایک جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں، 2 طرح کے سوالات آتے ہیں. میں پہلے کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے کی طرف آئیں گے کہ ہمارے ہاں جو تھوڑا مذہبی گھرانہ ہے نا قرآن مجید سے تعلق رکھنے والا، ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سکھانی ہے. ویسے شاید انہوں نے پڑھا ہوتا ہے یا نہیں بھی پڑھا ہوتا، لیکن یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بچے کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید سکھانا ہے. اور اس میں جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں مختلف قسم کے شارٹ کورسز بھی لوگوں نے تجوید کے نکال دیے نا جی.
کہ کوئی بندہ اس فن کو جانتا ہے اچھی طرح سے نہیں جانتا لیکن یعنی سکھانے کی غرض سے اس آڑ میں آ گئے. تو آپ کر صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بچوں کو تجوید کس طرح سے آسان سکھائی جا سکتی ہے, کس طرح سے پڑھائی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے ان کے لیے یہ چیزیں راسخ کی جا سکتی ہیں. اصل بچوں کا معاملہ جو ہے نا, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو تجوید پڑھانا بہت آسان ہے. ان کو ہم لا کے مخارج رٹوا نہیں سکتے. عربی میں کہتے تھے العلم فی الصغار کالنقش فی الحجر. جی. وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے, بچوں کو سکھانا, کسی ماہر قاری قرآن کی تلاوت لگا کے آپ اس کو بار بار بچے کو سنائیں, وہ بچہ بڑی جلدی پک کرتا ہے. وہ اس کے اندر آپ اس کو مخارج یاد کروائیں, پھر اس کو بتائیں قاف کا مخرج کہاں سے نکلے گا, اب یہاں سے نکل رہا ہے, آپ تلاوت کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. بچے کو استاد ادائیگی سکھائے, استاد پڑھ کے سنائے, بچہ پڑھے تو وہ جلدی سیکھے گا. اگر ہم اس کو ایک قاعدہ بنا کے مخارج, صفات اور غنہ مد کے بیانات اس کو یاد کروائیں, وہ نہیں کر سکتا. جتنا وہ آپ اس کو سکھائیں گے نا تو وہ سیکھے گا. یعنی ایک ماہر استاد کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو پڑھ کے بتائے. جب وہ پڑھ کے بتائے گا, پھر اس کے اندر جو کمی ہوگی استاد بتائے کہ تم نے یہ عین ادا نہیں کی, اس لفظ کو موٹا نہیں کیا, اس کو باریک کرنا تھا, اس کو باریک کرو. وہ ادائیگی پر ہے. استاد محنت کروائے گا تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ جلد سیکھ جائے گا. جو بڑا بچہ ہے اس کے لیے تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. جو چھوٹا بچہ ہے, یہ شیخ ہمارے پاس ڈاکٹر عبد المحسن قاسم صاحب حافظہ اللہ, ان کی ایک کتاب ہے اسہل الطریقہ لحفظ القرآن الکریم, قرآن کریم حفظ کرنے کے آسان طریقے. اس کے اندر انہوں نے یہی ترغیب دلائی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو استاد پڑھ کے بتائے تو پھر آئے گا. اب دیکھیں کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 5.5 سال کی, تو مسجد نبوی میں انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے المصحف المدرسی کے نام سے. اس کے اندر شیخ ایوب برماوی, شیخ صدیق منشاوی, ان کی مکمل تلاوتیں انہوں نے رکھی ہے. وہ ایپ آن کر کے ہم بچی کو دے دیتے ہیں, بچی اس کو مین وان کاپی کرتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے سیکھ رہی ہے. خیر صاحب اللہ کو جزائے خیر دے, بڑی زبردست آپ نے بات کی. میرے ذہن میں یہاں پہ ایک نقطہ بھی آیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں کیا, بلکہ جبریل آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے پڑھ کے صحابہ کو سنایا, پھر صحابہ نے آگے پڑھ کے آگے. تو یہ پڑھنا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم قرآن مجید کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں, اور یہ مطلب یہی ایک فطرتی اور نیچرل طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ بھائی, بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے. میں نے ڈاکٹر عبد المحسن قاسم صاحب اپنے شیخ, میرے جو شیخ عبد الرافع رضوان صاحب حافظہ اللہ بھی حیات ہے, 104 سال ان کی عمر ہے. وہ مجمع ملک فہد میں قرآن پرنٹنگ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں کئی سال انہوں نے کلیت القرآن میں پڑھایا. میں نے ان سے روایت حفظ, قرات سبع, قرات ثلاثہ میں اجازہ بھی لی مدینہ منورہ میں جا کے نا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم بچے کو ناظرہ پڑھاتے ہیں نا, وہ ہم بچے کو سست کر رہے ہیں. سست کیسے کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو استاد نے 3 لائنیں سبق دی, وہ سارا دن بیٹھا ہل رہا ہے, اور وہ آخر پہ اس کی باری آنی ہے, اس نے سبق سنانا ہے, استاد نے اس کو ڈانٹ دینا ہے یا ایک آدھی چھڑی لگا دینی ہے, اس نے پھر جا کے وہ 6 ماہ میں جب ناظرہ پڑھے گا, ایک دم اس کو ہم کہیں گے کہ آج تم نے 10 لائنیں حفظ کرنی ہے, وہ نہیں کرے گا, وہ بھاگ جائے گا. ہمارے اساتذہ کے اندر یہ کمی ہے کہ جب بچہ آپ کے پاس آئے, استاد اپنے پاس بیٹھ کر اس کو 5 سے 10 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ سبق خود کے ہلوائے, اس کے بعد کسی بڑے بچے کو بلائے, اس کو کہ میرے سامنے اس کو پڑھاؤ. جب وہ بچہ اس کو پڑھائے گا, دونوں کی اصلاح ہو رہی ہے, یعنی اس کو پڑھانے کا طریقہ آ رہا ہے, بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ناظرہ 16 لائنیں اگر سبق دیا استاد نے 2 مرتبہ اس کو پڑھایا نا, تو اگر اس نے انہماک سے سن لیا نا, تو وہ آپ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے میں وہ بچہ 16 لائنیں سبق یاد کر لے گا. بالکل, یہ نا سائنٹیفک طریقہ بھی ہے. اگر مجھے دوبارہ ایک بات یہاں پہ بھی یاد ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیا لفظ سنتے ہیں نا, تو یہ میڈیکل سائنس ہماری یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی لفظ جب ہمارے کان سے ہمارے دماغ میں جاتا ہے تو پیچھے ایک جالی بن جاتی ہے. اچھا, وہ جالی اگر تو ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں تو پختہ ہو جاتی ہے, ورنہ وہ جالی ختم ہو جاتی ہے. جیسے بعض لفظ ہم پہلی بار سنتے ہیں, ہمارا دماغ ان کو تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہے, یا نہیں بھی رپیٹ کرتا تو وہ دماغ سے محو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بار بار ایک لفظ کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پختہ ہوتے ہیں اور ہماری زبان پہ جاری ہونا آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ اکبر, یعنی قرآن مجید کا طریقہ بھی سیم ٹو سیم یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ قرآن سنیں گے اتنا زیادہ آپ کی زبان پہ وہ جاری ہوگا اور پڑھنے کی طرف آپ راغب ہوں. چلیں, ویسے کار صاحب بچوں کے لیے کوئی کتاب جو بچے سن سکیں, کوئی نظم یا کوئی ایسی چیز بھی ہے المصحف المدرسی, جو المصحف المدرسی ایپ ہے نا, پلے اسٹور سے آپ موبائل پہ, المصحف, ناظرین کرام المصحف المدرسی, یہ پلے اسٹور کے اوپر اور ایپ اسٹور کے اوپر کتاب موجود ہے.
اپلیکیشن، سوری اپلیکیشن ہے یہ، آپ اپلیکیشن یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچے کو اس کے اندر قرآن کرام کی تلاوتیں موجود ہیں وہ ان کو سنا سکتے ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ دیکھیں کہ ایک بچے کو اگر آپ نے ماہر قاری قرآن یا جلد حفظ کروانا چاہتے ہیں، ماہر استاد کا انتخاب. استاد جو ہے جب اس کو خود پڑھائے گا، 2-3 مرتبہ سبق مطالعہ خود کروائے گا، پھر کسی بچے کی ڈیوٹی لگائے گا اس کے سامنے، آپ دیکھیں کہ وہ بچہ بہت جلدی نکھار پیدا کرے گا. اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ناظرہ نہیں پڑھا. میرے ابا جی رحمہ اللہ جو ہے وہ مجھے قرآن پاک کی جب سبق یاد کرواتے تھے نا تو ایک آیت کو 3-4 مرتبہ انہوں نے خود پڑھانا، پڑھا کے پھر انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھ سے سننا، پھر میں نے اس کو پڑھ کے زبانی یاد کر کے ان کو سنانا. یعنی مغرب سے عشاء کا جو پیریڈ تھا نا، 16 لائنیں سبق یاد کر کے. اکثر کبھی میں جان بوجھ کے سستی بچوں میں ہوتی ہے نا، میں سستی کر لیتا کہ نہیں آج تھوڑا لیٹ کروں گا، تو ایک مرتبہ نا میں بالکل ضد پہ آ گیا کہ آج میں نے سبق نہیں یاد کرنا. تو آپ یقین کیجئے کہ ابا جی رحمہ اللہ مجھے اپنے مکتبہ میں، لائبریری جو ہمارے گھر میں تھی نا، اس میں بٹھا لیا. انہوں نے فجر کی اذان ہو گئی، وہ اپنا لکھ رہے ہیں، مجھے ہر آدھے گھنٹے بعد پوچھتے ہیں یاد ہو گیا؟ میں کہتا نہیں. تو وہ اپنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد کریں گا تو تینوں سون دینا ہے. وہ اپنا لکھ رہے ہیں. مگر فجر کی اذان ہوئی نا تو والدہ محترمہ آئیوں کہتی کہ اذان ہو گئی ہے، تو ابا جی کہتے سبق یاد کرے گا تینوں چھٹی ملنی ہے. ابا جی گئے وضو کرنے کے لیے، تو میری امی جو ہے نا میرے پاس آ کے میرے گلے لگایا، پتر کیوں تنگ کرنا ہے، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ میں آپ یہ کہ ابا جی جب گئے ہیں وضو کرنے کے لیے تو امی جی مجھے سمجھا رہی ہیں، ابا جی ہیں، تو میں کہ مجھے یاد ہو گیا. تو وہ آیا تو میں نے آیا تو وہ کھڑے انہوں نے نا لائبریری کا دروازہ، چل سنا. میں نے وہ کھڑے ان کو سنا، نے سبق سنایا. ایک مرتبہ سنایا نا، دوبارہ سنا وہی سبق 3-4 مرتبہ. ابا جی کی عادت تھی کہ سننا، وہ 3-4 مرتبہ سن لیا. چلو ٹھیک ہے جی، آپ وضو کر کے آؤ، چلو نماز پڑھنے چلے. خیر صاحب، اصل میں یہ اب ایسے جو ماہر استاد یا مخلص استاد ہے، یہ آج کے اس دور کے اندر تلاش کرنا یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے نا، کہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ اتنا زیادہ مخلص ہو کہ اس کو اتنی بار رپیٹ کروائے کہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے اور اس کو یاد ہو جائے. تو یہ بھی ایک واقعی المیہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو علم ہے نا قرآن و حدیث کا، یہ قربانی مانگتا ہے. کوئی شک نہیں ایسی ہے جی. ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ایک نام ہو جائے، میرا ایک سٹیٹس ہو جائے تو میں معاشرے میں ایک بڑا قاری بن جاؤں. اتنی جلدی نہیں آتا، محنت کے بعد سارا کچھ آتا ہے. جب استاد محنت کروائے گا، کچھ طلباء سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہاں پر کام ہو رہا ہے، محنتی استاد ہے یہاں پہ. تو اب استاد کہتے ہیں کہ نہیں جی صبح سے شام نہ ہو تو مجھے فوراً جو ہے نا کوئی نام مل جائے. مسجد نبوی میں ڈاکٹر عبد المحسن القاسم کے ماتحت میں نے 1 سال شعبہ تحفیظ میں نا کام کیا ہے. اچھا جی. وہاں پر ایک استاد کے پاس 6 یا 7 بچے ہیں، اور ایک آپ استاد ہیں تو آپ نے پہلے 5 سپارے حفظ کروانے ہیں، دوسرے 5 سپارے دوسرے استاد نے حفظ کروانے ہیں، تیسرے 5 تیسرے استاد نے حفظ کروانے ہیں. یعنی جس کے 5 سپارے حفظ ہو جاتے ہیں اس کی ایک 5 سپارے کی شہادہ بن جاتی ہے. تو عبد المحسن قاسم صاحب خود تو امتحانے لیتے، ان کی ریکارڈنگ ہمارے موبائل میں موجود ہوتی تھی کہ وہ السلام علیکم کیف حالک شیخ، ماشاء اللہ، مبروک مبروک، اليوم حفظت 5 عجیزہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اليوم اختبار، یلا بسم اللہ. وہ آگے بسم اللہ کرتے تھے تو ہم آگے پھر اپنے فون سے سوال کرتے تھے. بچے کا فون پہ امتحان ہو رہا ہے 5 سپاروں کا نا، تو وہ بچے پھر محنت کرتے تھے کہ یار مسجد نبوی کے امام نے ہمارا امتحان لینا ہے. تو اصل بیسک کیا ہوتا تھا کہ امتحان جو ہے ہم لے رہے ہیں مگر پیچھے ان کی ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے. یعنی اس کے ایک بڑی شخصیت کا روب بھی ہو گیا، ساری چیزیں. تو وہ بچے محنت کرتے تھے، استاد کو بھی فکر ہوتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، مگر استاد کو تو یہ پتہ ہوتا تھا نا. جیسے ہی ہم نے رپورٹ بنا کے دینی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت سب سے زیادہ میرا خیال ہے تقریباً 2400 حلقات تحفیظ القرآن کریم کے مسجد نبوی میں صبح فجر سے لے کے رات عشاء کے تک لگتے ہیں، اور بچے شوق سے حفظ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جس کو تجوید پڑھانی ہے، حفظ کروانا ہے، والدین پتر میری خواہش ہے تو قاری بن جا. وہ تھوڑا سا پڑھ کے پھر درمیان میں آ کے تنگ کرنے لگ جاتا ہے، نہیں جی میری بھی خواہش ہے موبائل لے کے دو نہیں تو میں چھڈن لگا، موٹر سائیکل لے کے دو نہیں تو میں چھڈن لگا. وہ والدین کو بلیک میل کر رہا ہے، والدین بچے کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ بلیک میل ہی کر کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے. شوق پیدا کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ جب بچہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس کو قرآن پاک کی اہمیت بتائیں، اس کی محبت اس کے دل میں راسخ کریں. جب آپ اس کی محبت اس کے دل میں راسخ کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ہے نا جلدی قرآن پاک حفظ کر لے گا. ہمارے ہاں مدارس میں 3-3 سال 4-4 سال میں بچے صرف حفظ کر رہے ہیں. اگر وہی ہم 15-20 دن ان کو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، قرآن کی جو ہے شوق ان کے دل میں ڈالیں، وہ بچے آپ دیکھیں 6-6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیں. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ جزاک اللہ خیر، یہ اس کے اوپر بڑی سیر اصل بحث ہو گئی، ہماری بات ہو گئی کہ بچوں کے لیے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں.
اسی طرح سے ایک شکایت یہ بھی آتی، چونکہ ہمارا ایک جو جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں، انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل، ہم بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، فہم قرآن لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی نا یہ سوال بڑا کامن ہوتا ہے، اور اس کا جواب میں بھی آپ سے چاہوں گا، یقیناً ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ چھوٹی عمر کے چلیں بچوں کی تو بات ہو گئی، لیکن بڑی عمر کے لوگ پہلے ساری زندگی کسی جگہ پہ مشغول رہے، پھر ایک وقت آیا یا ریٹائرمنٹ کے بعد تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب میں قرآن تو پڑھنا چاہتا یا چاہتی ہوں، لیکن میری زبان اس کی عادی نہیں ہے، یا میں تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ نہیں سکتا، میرے زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو، یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی اس حوالے سے یعنی بات ہے یا معلومات ہے کہ ان کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ وہی بات ہے، ان کے لیے بھی سیم ہے اچھا، کہ آپ ان یعنی کو وہی نیچرلی پریکٹس، طریقہ ہاں کو سنیں. ان کو اچھا پریکٹس. جی. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ دو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ اذان سکھا رہا ہے، وہ اشہد ان اور تیری نک سے آواز نہیں جا رہی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ غنہ ہے، اس کو، یہ بزرگ کو یہ تو نہیں پتا، مگر وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے ان 2-3 مرتبہ ادا کر کے، پھر وہ بزرگ کوشش کر رہے ہیں. تو بزرگوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، پھر ان کو بتائیں کہ آپ ذرا سنائیں. وہ جب سنائیں پھر نشاندہی کریں قرآن پاک کے اوپر کہ جی یہ حرف کو آپ نے تھوڑا موٹا کرنا ہے، اس کو تھوڑا باریک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. میرے ایک مدینہ منورہ میں ڈائریکٹر حاج مدینہ طارق رحمانی صاحب، وہ جو ہے نا ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق بن گیا، دوست ہمارے ہو گئے قریبی. اچھا، میں نے ان کے ساتھ خواہش ظاہر کی کہ طارق صاحب میں نا آپ کو قرآن پاک ترجمہ پڑھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں قاری صاحب ترجمہ نہیں پڑھنا. میں نا ایز منت منگی سی کہ یا اللہ تم انہوں مدینے لایا تو میں اتنے جا کے قرآن حفظ کراں گا. اچھا، انہوں نے جب یہ بات کی نا تو بس میں سمجھتا ہوں کہ میری کم ملی تھی اس وقت علمی، تو میں نے ان کو کیا کہہ دیا، میں کہا تسی نہیں کر سکتے. اللہ، بڑی بات بڑی کر دی. ہاں، وہ کہتے کیوں؟ میں نہیں، عمر دا تقاضا ہو گیا تو تسی نہیں کر سکتے. میں کہا صاحب ہوں میں تمہیں کر کے دکھانا ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. وہ قرآن پاک لے آئے، میں نے ان کو سبق پڑھانا شروع کر دیا. یعنی کرنا بھی انہوں نے کہا کہ کرنا بھی آپ کے پاس ہے. نو جی، وہ 2 سال کا جو پیریڈ ہے نا جی، انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا. اچھا، وہ میں ان کو ایک مرتبہ ان کی صاحب عمر کتنی تھی دوبارہ ذرا بتائیے؟ سر تقریباً میرا خیال 60 کے قریب ہے. یعنی 60 کے قریب آدمی صرف 2 سال کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے سر، مکمل کر لیا ہے. اور وہ وہاں سے اب ان کا تبادلہ پاکستان میں ہو گیا، تو پاکستان میں یہاں پہ فیصل آباد میں نا وہ ایڈیشنل کمشنر کے عہدے پر ہیں، یعنی 22واں گریڈ ان کا بنتا ہے نوکری کا. تو وہ صرف کیا کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. 20-22 دن کی چھٹیاں لے کے عمرہ کرنے کس لیے جاتے ہیں کہ میں جا کے اپنے قرآن پاک کا ریویژن کر کے آؤں. اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں جی، یا تو صرف زیارات کرنی ہے یا تصویریں کھینچنی ہے، بڑا مسئلہ، اور کوئی گول لے کے جا رہے ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں قاری صاحب، وہ نا درمیان والے 5 پارے جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ ذہن سے نکل گئے ہیں، تو میں وہاں جا رہا ہوں، تو مجھے آپ ٹائم بتا دیں، میں آپ کو کس ٹائم فون کروں، میرے سپارے سننے آپ. تو وہ دیکھیں کہ جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں نا، ان کو شوق جب آتا ہے نا تو پھر وہ یہ گول جب بنا کے روٹین پہ آتے ہیں نا تو وہ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے مغرب تک بندے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. جب ان کو قرآن پڑھنے کا تو او یار اسی تے یار پڑھے نہیں، بچپن جو نہیں پڑھے ہون کی فائدہ. لوگ شرماتے ہیں. یعنی قرآن پاک پڑھنا، ایک دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، پہلی وحی آئی اور جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں، اقرا، آپ پڑھیے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا جی، آپ عربی بھی جانتے ہیں، عربی پڑھائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم علماء سے سنتے تو ہیں، تو یار ہمیں خیال نہیں آتا کہ 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پھر 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا، 63 سال کی عمر تک آپ جو ہے قرآن پڑھتے رہے. تو آج ہم بچہ یا بڑا کوئی بھی مسجد میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگلے سال ہمارا قرآن مکمل ہو جائے. اور بلکہ کر صاحب وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام جس سال دنیا سے رخصت ہوئے، آپ علیہ السلام نے اس سال رمضان میں 2 بار جبریل کے ساتھ دور کیا، اور ہر سال رمضان میں جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور ہماری مطلب حالت دیکھ لیں. تو یہ جو ہماری کتاب اثر الطریقہ، اس کے اندر ڈاکٹر عبد المحسن قاسم صاحب حافظہ اللہ نے تقریباً جتنے بھی کبار بڑے بڑے مشائخ نے بڑھاپے میں آ کے علم سیکھا ان کا بھی تعارف کروایا کہ بڑھاپے میں آ کے قرآن پاک حفظ کیا، پھر معاملات آگے کیے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں ثانویہ 3 سال ہم نے پڑھا مکمل نا، تو ثانویہ کے اندر 10 پارے حفظ کرواتے ہیں.
سبحان اللہ، یعنی ان کی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور حفظ قرآن اس کے اندر شامل ہے. تجوید میسر پہلے سیمسٹر کے اندر جو ہے جی انہوں نے ایک تجوید میسر تقریباً 20-25 صفحوں کا رسالہ ڈاکٹر غانم قدوری کا جو ہے نا ایک کتابچہ بنایا ہوا جامعہ اسلامیہ کی طرف سے. تو اس کے اندر صرف انہوں نے ہمیں حروف کے پہلے تجوید کی تعریف، پھر غرض و غایت، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں پڑھائی. اور زیادہ فوکس کیا تھا کہ استاد آ کے سب سے پہلے خود تلاوت کر کے، یہ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے 10 آیتیں یا 20 آیتیں، تو وہ استاد خود تلاوت کرتا، پھر اس کے بعد اکیلے بچے سے سنتا. یعنی 20 بچوں کی کلاس ہے اور استاد ہر بچے سے یعنی تقریباً مدنی مصحف جو ہے 15 لائنیں ایک پیج کا جو ہے نا وہ خود سنتا استاد، یعنی اکیلے بچے سے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو پڑھانے والا استاد ہے نا، اگر اس نے بچوں کو مشق کروانی ہے نا، 20 بچے سامنے بیٹھے ہیں اور مائک استاد جی نے لگایا ہوا ہے اور وہ ایک سانس میں 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں اور آگے کسی بچے کا اتنا سانس ہی نہیں ہے، تو استاد جی اپنا پڑھا کے تو اپنے موبائل پہ لگ گیا اور وہ ایک اجتماعی مشق ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں بچوں کے تلفظ ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بچے کو بلا کے اس کو کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک بچے کو آپ ایک بزرگ کوئی اگر بڑا ہے تو اکیلا کر کے پڑھائیں. مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں ابھی بھی حلقات ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ آپ دیکھیں کہ قاری صاحب کو درمیان میں بٹھایا ہوا اور ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے بیچارے، مگر پھر بھی وہ شوق سے آتے ہیں. اچھا قاری صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال بھی آ گیا ہے بالکل اختصار کے ساتھ، کہ یعنی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے. اگر ایک بندہ بڑی عمر کا ہے، اس نے قرآن نہیں سیکھا، مطلب وہ تجوید نہیں پڑھ سکا، اب وہ بڑی عمر میں چلا گیا اور اس نے تجوید سیکھنے کی کوشش بھی کی، قرآن سنا بھی، قرآن وہ پڑھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے تلفظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تجوید اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسے بزرگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اللہ کے ہاں معجور ہے، نہیں ہے، یا اس کو ہم گناہ گار کہیں گے؟ گناہ گار کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ ہمارے شیخ جو ہیں بابا جی یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے اکثر قراء سے سنا بھی ہے، کسی رسالے میں شائع بھی ہوا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ گئے اور شیخ شریم ہے نا حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ان کی ڈبیٹ ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، جی لفظ الضالین پڑھتے ہیں، یہ تو اصل ضاد ہے، اس کے اندر صفات کا اعتبار. وہ ساری جب بحث ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ شریم نے میرے ساتھ یہ تسلیم کیا کہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے. یعنی کبار مشائخ جو ہیں جتنے شیخ صدیق منشاوی ہیں، شیخ ایوب برماوی ہیں، اس کے بعد محمود خلیل حسری ہیں، عبد الباسط الصمد ہیں، یہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں آپ ان کی تلاوت سنیں یا ضاد پڑھتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بزرگ کوشش کے باوجود الفاظ کی درست ادائیگی نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، تو ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں معجور ہے اپنی کوشش کر رہا ہے نا. شیخ دیکھیں وہ کوشش کر رہا ہے نا، ایک مرتبہ اس کو پڑھا دیا، وہ دوبارہ کہتا میں نہیں پڑھتا جی، ایسا تو نہیں نا، وہ کوشش تو کر رہا ہے نا. اب ایسا اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے نا، آپ اس کا سبق ہی ایک آیت رکھیں تاکہ جس کو وہ اچھی طرح سے دہرا سکے، یعنی 30ویں پارے سے لگائیں، چھوٹی صورتوں پہ لگائیں، اس کو بتائیں اس کو موٹا کرے، اس کو بریک کرے، اس کو غنہ کرے، اخفا کرے، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی. اب آپ اس کو اجتماع ساکنین سمجھانا شروع کر دیں، یہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، یہاں پہ حمزۃ الوصلی آئے گا، حمزۃ القطع، یہ بات سے ان کے نہیں ہے نا. جو چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے وہی بزرگوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ فرق کرنا ہے نا شیخ. دیکھیں بزرگوں کو آپ پڑھا کر ادائیگی سکھلائیں، پڑھا کر آپ پڑھ کے سنائیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے. تو یہ ہمارے جو کبار جو ابھی پاکستان میں معروف قاری ہیں، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، جتنے بھی ہیں ماہر معقلی کی کاپی کر رہے ہیں، تو وہ کاپی کے اندر کیا ہے، بہت ساری تجویدی غلطیاں کر رہے ہیں. شیخ سدیس کی کاپی کر رہے ہیں تو ساری ناک میں پڑھ رہے ہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ کسی کی کاپی کر کے یا آواز اچھی کر کے ہمارے ہاں تلاوت کر لی جائے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہی بہت بڑا قاری ہو گیا جی، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا لطف آ رہا ہے جی، بڑا مزہ آ رہا ہے، مگر وہ تجوید کی غلطیاں کر رہا ہے. تو وہ تجوید کی غلطیاں اہل علم ہی بتائیں گے نا. اب وہ اہل علم کے پاس آئے گا تو اس کو بتائیں گے نا. اب کسی نے چل کے تو نہیں آنا میں تینوں دسن آیا تیری غلطیاں. صحیح بات ہے، ایسی ہے. تو یہ ہمارے اندر آج کل جو کمی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ایک ہمارے اندر یہ بھی فرق کیا جاتا ہے جی، عرب و عجم کا اختلاط ہوا تو پھر تجویدی قواعد وضع ہوئے تو یہ ہمارے لیے ہوئے. تو اب آپ دیکھیں مقدمۃ الجزریہ جو ایک کتاب ہے، اس کی شروحات اردو میں دیکھیں تو گنتی کی صرف 4 سے 5 یا 6 ہیں. تو عربی کی شروحات میں نے وہ پرسوں میں چیک کر رہا تھا تقریباً 25 سے 30 تک ہے عربی شروحات. وہ جو مقدمۃ الجزریہ پڑھاتے ہیں کتاب ہے، ہر بڑے شیخ کی اس کے اوپر جو ہے شروحات پڑھی ہے. شیخ احاف فکری مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک بہت اچھے قاری صاحب ہیں اور کبار مشائخ میں ان کا نام آتا ہے. ان کی جو شروحات ہے وہ تقریباً 450 صفحات کی ہے عربی کے اندر. اب یہ عربی جو ہے اجمیوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی،
جو عام آدمی ہیں اصل میں تو ان لوگوں کے ان لیے لوگوں کے تھی۔ لیے، جی تو جی وہ جی اب ہم یہ جو ہمارے اندر مغالطہ ڈالا جاتا ہے نا کہ نہیں جی یہ تے قواعد کاریاں واسطے نہیں جی ساڈے واسطے نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے نا جی۔ غلط، یہ سب کے لیے یہ عام سب کے لیے عام عوام الناس کے لیے، قرآن سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ہے۔ قرآن سب کا ایک ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ قرآن کو کیا ہے، نبی علیہ السلام اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہو لہجے، مگر آج کی عرب لہجہ مراد نہیں ہے اس سے مراد پرانے مشائخ کی بار جن کا سن کے آپ دیکھیں شیخ رفعت کی تلاوت سنیں، کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایکو نہیں ہے، آپ سنیں تو ایسے ترجمہ آپ کو واضح سمجھ آ رہا ہے کہ یار کیسا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو آج یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں، اگر اللہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو یہ دور ہو سکتی ہیں۔ صرف معاشرے کے اندر جو تجویدی آج کل فتوے لگائے جاتے ہیں نا، ایک ماہر اچھا قاری قرآن نہیں ہمیں مل رہا۔ اچھا جو ماہر قاری قرآن ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی شیخ آیا تھا وہ اپنے کسی شاگرد کو آیا تو انہیں پڑھا یار میں آیا، تو یہ استاد کو چاہیے کچھ نہ کچھ مطلب سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں مسائل پا جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر کر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے کی، بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائیں اور علماء کا تعارف بھی پیش کر دیا، کتابوں کے بھی آپ نے کچھ معاملات کر دیے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اگر میں اس کا خلاصہ یہ لب لباب نکالوں تو قاری صاحب نے جو باتیں فرمائیں کہ سب سے پہلے تو تجوید کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بڑے اچھے انداز سے سیکھنا چاہیے۔ پھر بچوں کے لیے ہمارے ہاں جو ان کو قواعد یاد کروانا شروع کر دیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کو سنایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے المصحف المدرسی کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی بتائی کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بچے کو تلاوت سنائیں، بچہ اس کو کاپی کرے گا۔ اور اس طرح بزرگوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ بزرگوں کو ہم کس طرح سے ٹائم دے کے کہ ایک ایک بچے کو، ایک ایک بزرگ کو یا ایک بڑے آدمی کو ہم ٹائم دیں اسپیشلی الگ سے خاص، اور اس کا قرآن سیکھا جائے، اور یعنی اس کو قرآن سکھایا جائے، پھر اس سے سنا جائے، اس کو رپیٹ کروایا جائے، اس کی تصحیح کی جائے، تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جس کو ہمارے ہاں بڑا بنا لیا گیا، اور اس کی وجوہات پہ بھی قاری صاحب نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو ماہر قرائے کرام ہے، مصروفیت ہے ان کی، اور جو اس طرح سے شاید کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اخلاص کی بھی کمی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ الگ سے انڈیویجولی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور کسی جگہ پہ مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا سب آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، آپ نے بڑی میں نصراللہ بھائی بتاؤں کہ ڈاکٹر عبد المحسن قاسم صاحب ان سے پہلے جو ہے یا مسجد نبوی میں بیت اللہ میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، نورانی قاعدہ۔ عبد المحسن قاسم صاحب نے آ کے مدنی قاعدہ لکھا عربی کے اندر، استاد کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر بتایا گیا، طالب علم کے لیے بتایا گیا کہ اس سبق کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ وہ پورے قاعدے کا مطالعہ کرنا ہے، کسی بھی تجوید کا کوئی کنسیپٹ نہیں ڈالا اس میں۔ انہوں نے صرف یہی بات اجاگر کی ہے کہ استاد جو ہے وہ بچے کی ادائیگی پڑھ کے بیان کر سکتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں ایک فتنہ کہہ سکتے ہیں ہم، یا کوئی اپنی ایک تحقیق کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے انداز سے پڑھاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس تو آپ اسے پڑھانا ہے الف با تا، یہاں پر لمبی لمبی مدیں کروائی جا رہی ہیں، اور پھر نیچے لکھا جا رہا ہے یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، حرف مخفف ہے۔ یہ تو جو ہے الف با تا حروف تہجی کے نام ہے، نام پر تو مد ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اگر ہم ان کو سیکھیں تو پتہ چلے گا نا۔ ہم کاپی کرتے ہیں جی وہ فلانا پڑھا رہا تھا میں نے اس کو دیکھا تھا۔ قاری صاحب، آپ کی اس آخری بات نے ہمارے لیے ایک مجال کھول دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک باقاعدہ ایک پروگرام کریں، اور انشاءاللہ اس کو ہم ضرور باذن اللہ تعالیٰ نہت کے اس پلیٹ فارم سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور یہاں پہ باتیں کرنا قبول کرے، آپ کو جزائے خیر دے۔ معزز ناظرین کرام، آپ بھی اپنی رائے اس پروگرام کے حوالے سے دیجیے گا، یا آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں اس حوالے سے تو وہ بھی آپ کیجیے گا۔ ہم آپ کے سوالات وغیرہ لے کے اس حوالے سے اگلے آنے والے جو پروگرام ہوں گے تجوید کے حوالے سے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔